الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورہ طور آیت نمبر 38 سے ام لہم سلم یستمعون فی فلیأت مستمعہم بسلطان مبین. یعنی کہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کافر یہ بولتے ہیں کہ محمد جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن جھوٹا ہے. کافر ایسے ہی بولتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ایک کافر، کہ تم میں سے کوئی آسمان میں جا کے یہ سنتے ہیں کہ جو ہے نا، کیونکہ آسمان میں فرشتے بات کرتے رہتے ہیں، کہ تم میں سے کوئی آسمان میں یہ بات سنتے ہیں کہ محمد جھوٹا ہے کر کے؟ اے کافر، تم میں سے کوئی آسمان میں جا کے یہ بات سنتے ہیں کہ محمد جھوٹا ہے کر کے؟ پھر اللہ نے کہا کہ کون ہے جو آسمان میں جا کے سنتا ہے؟ اے کافر، تم میں سے کون ہے جو آسمان میں جا کے یہ سنتا ہے کہ محمد جھوٹا ہے کر کے؟ جس نے بھی سنا ہے وہ آ کر دلیل بتائے کہ فرشتوں نے ایسا کہا کہ محمد جھوٹا ہے کر کے. جس کافر نے آسمان میں ایسی بات سنی ہے تو وہ آ کر دلیل بتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ بلکہ لہم، ان کے لیے، کافروں کے لیے، سلم، کوئی سیڑھی ہے کیا، یستمعون فی، جس میں وہ سنتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی سیڑھی میں چڑھ کے کوئی کافر آسمان میں جا کے یہ بات سنتا ہے کہ محمد جھوٹا ہے، تو اللہ نے کہا کہ فلیاتی مستمعہم، فلیاتی پس لے کر آؤ، مستمعہم، ان کے سننے والا. یعنی کہ کون کافر ہے جو آسمان میں جا کے یہ سنتا ہے کہ محمد جھوٹا ہے؟ فلیاتی مستمعہم، سننے والے کو لے کر آؤ. کون کافر ایسا سنا ہے کہ آسمان میں کہ محمد جھوٹا ہے؟ تو اس کو لے کر آؤ بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ. یعنی کہ کون کافر آسمان میں جا کے یہ سنتا ہے کہ محمد جھوٹا ہے کر کے، وہ کافر آ کر گواہی دے کہ میں نے سنا ہے کہ محمد جھوٹا ہے. اس طرح آسمان میں فرشتے بات کر رہے تھے. واضح دلیل لے کر آؤ. ایسی کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اتنی بات کرتے ہو کہ محمد پاگل ہے، مجنون ہے، ایسا تم بولتے ہو، تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی واضح پروف لے کر آؤ. تو آسمان میں ایسی کوئی بات تم سنتے ہیں، فرشتے ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ محمد جھوٹا ہے، اس طرح جو سننے والا ہے اس طرح، وہ دلیل لے کر آؤ. یہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ام لہ البنات، بلکہ کافر بولتے ہیں اللہ کے لیے، لہو، اللہ کے لیے، بنات ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں. وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور فرشتے کافر یہ بولتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے نا بیٹے ہیں. فرشتے بولتے ہیں کہ ہمارے، یہ کافر بولتے ہیں ہمارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بے انصاف ہے. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بے انصاف ہے. تم اپنے لیے بیٹے کو چنتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں کو چنتے ہو، جبکہ نہ اللہ کے لیے بیٹی ہے نہ اللہ کے لیے بیٹا ہے. بلکہ کافر بولتے ہیں کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹیاں ہی کر کے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کافر تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کہ محمد تم سے پیسہ مانگتے کیا؟ معلوم ہے کہ میں آپ کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے آتا ہوں تو آپ کیا دور بھاگ جاتے ہیں؟ اب میرے سے دور بھاگتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں پیسہ مانگتا ہوں کر کے. اللہ نے فرمایا کہ کیا محمد آپ سے پیسہ مانگتے کیا جس وجہ سے تم محمد سے دور بھاگتے ہو؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. بلکہ آپ سمجھو نا، پیسہ دیا کرتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تسألہم، تم سے پوچھتے کیا، اجرن، کوئی پیسہ، یعنی کہ محمد آپ سے کوئی پیسہ پوچھتے کیا؟ ایسی بھی بات نہیں ہے. فہم، پس وہ تمام کافر، من مغرم، مغرم کا مطلب ٹینشن، مغرم مطلب خرچ کا ٹینشن ہے، بوجھ کا ٹینشن ہے. اسے بولتے جیسا کہ میرے اوپر 500 کا پینالٹی ہے تو مجھے جو ہے نا ٹینشن ہوتا ہے، اسے بولتی کہ مغرم. مثقلون، بوجھ، یعنی کہ مجھے 500 ادا کرنا ہے، یہ ٹینشن جو ہوتا ہے اسے بولتی کہ مغرمی مثقلون. یعنی کہ کیا کافر محمد تم سے پیسہ مانگتے ہیں کیا، جس کی وجہ سے تم بھاگتے ہو محمد سے؟ جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو الٹا پیسہ دیتے ہیں. فہم من مغرم مثقلون. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 41 میں، اے کافر تمہارے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں کیا جس میں تم لکھتے ہیں کہ محمد، جس میں یہ لکھا ہے کہ محمد جھوٹا ہے کر کے؟ ایسی کوئی بات بھی نہیں. ام عندہم الغیب، کیا آپ کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں کیا؟ فہم یکتبون، جس میں لکھا ہوا ہو، جس میں یہ لکھا ہے کہ محمد جھوٹا ہے کر کے؟ ایسی کوئی بات بھی نہیں. یعنی کہ یہ اللہ نے کافروں کی جو شبہات تھے وہ اللہ نے دور کرتے ہیں. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں. بلکہ کافر کیا کرتے تھے؟ ام یریدون کیدا، بلکہ تمام کافر یریدون، چاہتے تھے، کیدا، ہمارے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے. یہ تمام کافر جو نا ہمارے نبی کے خلاف پلاننگ کے، یریدون کیدا، کیدا مطلب چھپ کر قتل کرنے کی پلاننگ کرنا. یہ کافر، یہ یہودی، یہ ہمارے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ فالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، اللہ نے ان کے خلاف پلاننگ کر دیا. یہ کافر ہمارے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے، اللہ ہی نے جو نا ان کے خلاف پلاننگ کر دیا. کیسے؟ یہاں کافر ہمارے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی جنگ بدر میں، یہ تمام 70 کافر جو نا مارے گئے.
یہ خود قتل کرنے کی پلاننگ کیے، اللہ نے ان کو خود جو ہے نا مار دیا. فالذین کفروا هم المکیدون، اللہ نے انہیں کے خلاف جو ہے نا پلاننگ کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام لہم الہ غیر اللہ، ایک کافر کیا آپ کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، عما یشرکون، جس کا تم شرک کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. ایک کافر یہ جو بولتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے. بلکہ معبود کون ہے؟ صرف یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 44 میں یہ فرماتی ہیں کہ کافر، ایک انسان گناہ کرتے کرتے اس کا دل کتنا سخت ہو جاتا ہے. ایک کافر جو ہے نا آسمان سے عذاب گرتے ہوئے دیکھیں گے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا دل اتنا سخت ہو گیا. بعض لوگ دیکھیں گے گناہ کرتے کرتے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کلا بل ران علی قلوبہم، اسی طرح جو ہے نا کافر ہمارے نبی کو جھٹلاتے جھٹلاتے اتنا نافرمان ہو گئے کہ اگر آسمان سے عذاب بھی نازل ہو تب بھی یہ کافر جو ہے نا محمد پر ایمان نہیں لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا، اگر یرو یہ دیکھ لیتے، کسفن ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساقطن گرتے ہوئے، اگر کافر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا بھی گرتے ہوئے دیکھے، وہ کیا بولیں گے؟ یقولون، کافر بولیں گے سحاب، یہ تو بادل ہے، مرکوم، تھوڑا تھوڑا کر گر رہا ہے. یعنی کہ آسمان سے اگر عذاب بھی گرتا ہوا دیکھے کافر، تب کافر یہ بولیں گے یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے. یعنی کہ ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، یعنی کہ محمد پر جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ فذرہم، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، حتی یہاں تک کہ یلاقو، وہ ملیں گے، یومہم، ایسے دن، الذی فیہ یصعقون، جس میں تمام لوگ جو ہے نا وفات ہو جائیں گے. یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے نا ان کو معلوم ہو جائے گا، ان کو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنے جھوٹے تھے، یہ کتنے نافرمان تھے. قیامت کے دن جو ہے نا ان کو معلوم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ وہی فرماتی ہیں قیامت کے بارے میں، جب قیامت آئے گی کافروں کا کوئی پلاننگ کام نہیں آئے گا، نہ ہی کافروں کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ ہی کافر جو بھی پلاننگ کرے وہ کوئی کام نہیں آئے گا. یوم، جس دن، لا یغنی، کام نہیں آئے گا، عنہم، ان سے، کیدہم، ان کا کوئی پلاننگ، شیئن، کچھ بھی. ایک کافر دنیا میں پلاننگ کرتے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ایسا قیامت کی ان کا کوئی پلاننگ کام نہیں آئے گا. ولا ہم ینصرون، نہ ہی کافروں کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا، بلکہ کافر جو ہے نا قیامت کے دن جو ہے نا ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 میں یہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو جو ہے نا قیامت کے علاوہ بھی عذاب ہے. وَإِنَّ، بے شک، لِلَّذِينَ، جن لوگوں نے ظلموا، ظلم کیا، عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، دون ذالک، اس کے علاوہ. یعنی کہ کافروں کو جو ہے نا اس کے علاوہ بھی عذاب ہے. کون سا عذاب؟ قبر کا عذاب ہے، حشر کا عذاب ہے. ایک تو عذاب جہنم ہے، جہنم سے پہلے بھی کئی عذاب ہے، دون ذالک، ایک ہے قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، کئی عذاب ہے کافروں کے لیے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی کہ کفر کیا، کفر سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کفر سب سے بڑا ظلم ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جو ہے نا بڑا عذاب کے علاوہ بھی، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن ان کی جو میجارٹی جو ہے نا لا يعلمون، نہیں جانتے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے ابھی. جب ان کو وفات ہوگی، جب ان کی موت ہوگی، جب ان کو معلوم ہو جائے گی. یعنی کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد سمجھاتے ہیں. یعنی کہ کافر کتنی بھی بات بولے تو نہیں مانتے ہیں ہمارے نبی کی بات، تو ہمارے نبی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَاصْبِرْ، اے نبی تم صبر کرو، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا. یعنی کہ نبی تم صبر کرو، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اللہ ہی ان کو ذلیل کر دے گا. جیسا کہ جنگ بدر میں کئی کافر مارے گئے، وہی اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ، اے محمد تم صبر کرو، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھتا ہے کہ محمد تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام دیکھتا ہے. کوئی کہ ہمارے نبی کو تسلی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتی کہ محمد تمہارے ساتھ جو جو ہوتا ہے مجھے معلوم ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں ہی آپ، اے محمد آپ جو ہے نا ہماری نگرانی میں ہی. لیکن تم کو کیا کرنا ہے؟ ایک صبر کرو، اور وسبح، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اور اللہ کا حمد بھی بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہو. اور حین تقوم، جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو، جس وقت تم حین تقوم، جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو. یہ ایک نماز کے لیے، جب اللہ اکبر نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہیں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. حین تقوم، جس وقت تم مجلس سے اٹھتے ہو. مجلس سے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ محمد تم مصیبت کے وقت کیا کیا کام کرو؟ صبر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اور جو ہے نا حین تقوم، جب بھی تم مجلس سے اٹھتے ہو تم مجلس کی دعا پڑھو.
پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمِنَ اللیل، اور رات میں فسبح، تم تہجد پڑھو. فسبح اے محمد تم رات میں تہجد پڑھو. وَإِدْبَارَ النُّجُوم، وَإِدْبار کا مطلب ختم ہونا ہے. نجوم ستارے، ستارے کب ختم ہوتی ہے؟ رات کے اینڈنگ میں. رات کے اینڈنگ گویا کہ فجر شروع ہوتے وقت، اس وقت بھی تم نماز پڑھو. کون سی نماز ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت. بعض علماء نے کہا کہ فجر کی 2 رکعت. وَإِدْبَارَ النُّجُوم، ستارہ کب چھپتا ہے؟ رات کے اینڈنگ میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ فجر کے رات کے اینڈنگ میں، یعنی کہ تم فجر کی 2 رکعت سنت کا بھی اہتمام کرو. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے، یہ کافر ہمارے نبی کو جو ہے نا یہ بولتے ہیں کہ نبی تم جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 38 میں کہ کون کافر ہے جو آسمان میں جا کے یہ سنتا ہے کہ کافر یہ بولتے ہیں آسمان میں کہ محمد جھوٹا ہے. ایسی کوئی دلیل ہے کیا کافر تمہارے پاس؟ کون ہے یہ سنتا ہے کہ آسمان میں کہ محمد جھوٹا ہے؟ تو وہ کافر کو لے کر آؤ دلیل، واضح دلیل کے ساتھ. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. بلکہ آسمان میں فرشتے بھی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. پھر کافر یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں، ہمارے لیے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، یہ کون سی بات ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 40 میں، اے کافر تم کیوں محمد سے دور بھاگتے ہو؟ کیا محمد تم سے پیسہ مانگتے کیا؟ نہیں، بلکہ الٹا پیسہ دیتے تم لوگوں کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر تمہارے پاس کوئی غیب کی بات ہے گا جس میں تم لکھتے ہیں کہ محمد جھوٹا ہے کر کے؟ نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 46 میں یہ کافر ہمارے نبی کے خلاف پلاننگ کرتے تھے. اللہ نے کافروں کے خلاف ہی پلاننگ کر دیا کہ اللہ نے انہیں کو جو ہے نا ذلیل و خوار کر دیا، اور جنگ بدر میں کئی کافر مارے گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ سنگل ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ کافروں کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا، اگر آسمان سے عذاب بھی نازل ہو، کافر یہ بولتی ہیں کہ یہ تو بادل ہے. اتنا دل جو ہے نا ان کا سخت ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 45 میں، محمد تم ان کو چھوڑ دو، ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت کی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو ہے نا کتنے جھوٹے ہیں کر کے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ قیامت کی ان کافروں کا کوئی بھی پلاننگ کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا، بلکہ وہ قیامت کی جو ہے نا ذلیل ہوں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کافروں کے لیے جہنم تو ہے، جہنم کے علاوہ بھی کئی عذاب ہے. حشر کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، کئی عذاب ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو، تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ جو تمہارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمام ہم کو معلوم ہے محمد تم صبر کرو، اور ساتھ میں تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور حمد بیان کرو اللہ کی. اور حین تقوم، جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو، مجلس کی جو دعا ہے، نماز کھڑتے وقت جو دعا ہے، تمام کا تم اہتمام کرو. اور ساتھ میں ومن اللیل فسبح، اور رات میں تم تہجد کا بھی اہتمام کرو. وادبار النجوم، جب ستارہ ڈوبتا ہے، یعنی کہ رات کے اینڈنگ میں کون سا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت کا بھی تم اہتمام کرو. اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فجر کی 2 رکعت سنت اور تہجد کا سفر میں بھی اہتمام کرتے تھے، یعنی وطر کا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمیشہ کبھی بھی جو ہے نا فجر کی 2 رکعت سنت اور وطر جو ہے نا نہیں چھوڑتے تھے. تہجد بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سفر وغیرہ میں جو ہے نا پڑھا کرتے تھے. یہ کچھ تفسیر ہوئی سورہ طور کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.